آج کے حالات کسی سے مخفی نہیں ہے، اتنے نازک حالات شاید بزرگوں نے دیکھے ہوں، لیکن خبری طور پر، نیوز کے طور پر آج کے حالات بالکل نازک ہے۔ بد امنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا۔ مستقبل کا مطلب 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، پتہ نہیں راستہ کون سا طریق اختیار کرے اور انسان کس راستے پر چل پڑے۔ لہذا آج کے دور میں کم سے کم دور پرفتن میں اور بد امنی کے ماحول میں ایک مسلمان اگر کام کر سکتا ہے 2 کام ضرور کرے۔ پہلا کام یہ کہ وہ اپنی حد تک جتنی کوشش ہو ایک وطنی طور پر شرعی نقطہ نظر کے اندر رہتے ہوئے وہ کوشش کرے، اور دوسرا یہ کہ ہر بد امنی سے بچنے کے لیے، ہر دہشت گردی سے بچنے کے لیے، ہر تکلیف سے بچنے کے لیے وہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور دوسرے مسلمان وطنوں کے لیے وہ سلامتی کی دعا کرے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 1000 نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر سلامتی برپا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلام مقدس میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ایسے حالات میں، یہ ایسے حالات کے لفظ یہ میرے ہیں، ایسے حالات میں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ ان سے کہیے۔ کیا کہیے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ اے نبی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ حالات ایسے ہیں، ہم کیا کریں، کہاں ہے اللہ، کیسے پکارے اللہ کو؟ تو اے نبی آپ جواب دے دیں انی قریب، میں نہایت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں صرف قریب نہیں ہوں بلکہ تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بہت طاقتور بھی ہوتا ہے، وہ قریب ہوتا ہے لیکن اپنے قریبی والوں کی کوئی اسے خبر نہیں ہوتی ہے، وہ قریب رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، اگر وہ قریب ہے تو جس کے وہ قریب ہے ان سب کو معلوم ہے ابھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیوں؟ یہ ہمارا بہت کام آنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ صرف میں قریب ہوں بلکہ میں تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو بھی سنتا ہوں، میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، دعا کر کے تو دیکھو، میرے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو۔ ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے، اللہ ایسے حالات ہیں، تو نے کہا کہ ہم تمہارے قریب ہیں، اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دے دیتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اتنے قریب ہیں کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہاری سانس کی نلی جو چلتی ہے نا، ہم وہاں تک تمہارے قریب پہنچ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خبر، اپنے علم، اپنی جانکاری، اپنی قدرت، اپنی مدد، اپنے سہارے کے اعتبار سے ہر انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرت تک نہیں ہے۔ غور کریں، عربی ہے یہ اقرب، قریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب کا معنی قریب، نزدیک، اقرب یہ اس میں تفضیل ہے۔ کوئی بھی اگر یہاں پر مدرسہ پڑھتے ہوں گے اور مجھے خبر ملی کہ ماشاءاللہ یہاں ہر ہفتہ قرآن فہمی بھی ہوتی ہے عورتوں اور خواتین کی، اللہ برکت عطا فرمائے، کل ہفتے کو نہیں ہے، پوسٹپون ہو گئی ہے، پرسوں ہے انشاءاللہ، پھر اعلان کروں گا۔ عربی اگر کسی کو آتی ہے تو اسے معلوم ہے اقرب کا معنی کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی شہرت تک نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے۔ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ میں ہوں اور میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے؟ اندرونی حملے تو بہت ہو رہے ہیں، اب میں کیا کہنا چاہوں گا آپ سمجھ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیرونی حملے بھی ہیں، ہر طرف مسلمان ڈرا ہوا ہے، حفاظت کی تدبیر کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ کیا ان کے جیسا نعرہ لگائیں گے شاید ہماری روٹی گل جائے؟ میں کسی بات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کوشش بتا رہا ہوں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہر پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں، ہمیں ہر پلیٹ فارم پر جانا چاہیے،
ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کی سے ہمیں وفاداری کرنا چاہیے. دعا بھی تو ہے نا, دعا بھی تو کریں. جو ان سے زیادہ اچھی مدد کرنے والا ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب کس لیے ہے؟ مدد کرنے کے لیے ہے نا. کس لیے شہرت سے زیادہ قریب؟ یہ بتانے کے لیے دیکھو میری کہاں تک پہنچ ہے, دیکھو میرا کہاں تک پاور ہے, یہ بتانے کے لیے اللہ نے کہا نحن اقرب الیکم من حبل الورید, ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. نہیں, بلکہ اللہ نے یہ اس لیے کہا تاکہ ہم بندے کی جب مدد کریں تو بندے کو ایسا نہ لگے کہ اللہ کہاں ہے, کب مدد کرتا, کب آتی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نے کہا نا میں تمہارے قریب ہوں. سوال پیدا ہوا کتنا قریب؟ اللہ نے کہا شہرت سے بھی زیادہ قریب. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے, دیکھ قرآن اٹھا کر, شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے ہم ہر ایک کے. تو ہم پوچھنا چاہیں گے اللہ سے, اللہ تو ہر ایک کے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے نا, تو کرے گا کیا قریب رہ کر؟ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, میں جب تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں تو میں تمہاری ہر پکار کو سنوں گا, ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کروں گا اور ہر پریشانی کو میں دور کروں گا. میرے علاوہ کون ہے جو ایک مصیبت زدہ کی پکار کو سنے اور اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک بدعملی اور بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے, دہشت اور وحشت کا جو ماحول ہے, جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ان تمام چیزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اللہ کے بندوں نے یہ آزما کے دیکھا ہے. پتا ہے اس امت مسلمہ کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا نا صرف کہ میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو سن کر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے, سو یعنی برائی کو اس سے دور کرتا ہے. یہ صرف خاص ہمارے لیے نہیں ہے نا, شروع سے ہے نا. انبیاء, صالحین, ان کی امتیں, ان کے اصحاب, چاہے وہ کسی بھی نام کے اس وقت نبی کے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں, حواری عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہتے ہیں, اس وقت کے مسلمان جس طریقے سے بھی مصیبت میں پھنسے اللہ کے اس اعلان پر بھروسہ کر کے انہوں نے دعا کر کے آزما کے دیکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گمان میں پورا اتر کر ان کی تکلیف کو دور کر کے رکھا ہے. ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ویسے پورے انبیاء کے میں نے لکھے دعائیں لائی ہیں, ایک بڑی مثال انبیاء کے علاوہ کے, تاکہ بات اچھا بیٹھ جائے ہمارے دماغ میں کہ اللہ وہ کر سکتا ہے, وہ بھی نبی نہیں, چلے نبی کی تو سنتا ہی اللہ, ایک ایسا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا غیر نبی. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے, سفر کو نکلے, راستے میں بارش کا شکار ہو گئے, ہوائیں چلنے لگی, اب منڈیاں ہلا رہے, مطلب اب واقعہ پورا سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, ماشاءاللہ. پھر بھی میں سرسری سنا دیتا ہوں. وہ تینوں غار میں چھپ گئے. اب جب طوفان چلا, ایک 8-15 دن پہلے اپنے حیدرآباد میں بھی چل رہا تھا, کسی کا وہ ڈھکن اڑ گیا, کسی کا کچھ ہو گیا, پتھر تو تھا بڑا چٹان, وہ غار کے دروازے پر آ گیا. زوردار ہوائیں چل رہی تھی, صرف بارش ہو تو الگ بات ہے, جب ہوائیں چلے, ہواؤں کا رخ جدھر ہوتا ہے نا پوری کائنات کو ادھر ہونا پڑتا ہے. یہ چٹان کس کام کا ہے؟ کیوں ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہے نا. جب یہ تینوں غار میں پھنسے تو ان تینوں نے کہا اب اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تینوں نے اللہ سے باری باری دعائیں کی. پہلے نے دعا کی, چٹان توڑی ہٹی, دوسرے نے دعا کی, چٹان توڑی ہٹی, تیسرے نے دعا کی, پوری چٹان ہٹی. پتا ہے اتنی بڑی چٹان تھی کہ اگر آج کوئی چھوٹے سے ٹنل میں اگر پھنس جاتا ہے نا, کتنی مشنری لگانا پڑتے معلوم ہے نا, وہ بھی 48 گھنٹے, 56 گھنٹے, 2 دن, 4 دن, 6 دن لگتے ہیں جی. اور آج کل تو ہم اور زیادہ کمزور ہیں, چلیے مشنری ہو گئی ہوگی, اس وقت کے لوگ تو ہم سے کئی درجے طاقتور بھی تھے بیچارے, اس کے باوجود بھی انہوں نے گمان کر لیا کہ ہمارے طاقت کا باہر ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف دعا کرنا چاہیے. جو اللہ بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کو
माफूक फितरत ताकत का इस्तेमाल करके चट्टान हटाकर नजात दे सकता है। क्या आज हम और आप मुसीबत में अपने आप को महसूस करके इंफरादी हो या इज्तिमाई हो अल्लाह को पुकारेंगे, परवरदिगार हम इंफरादी और इज्तिमाई तरीके से परेशान है, अंदरूनी तौर पर भी दहशत और वहशत में है और बैरूनी तौर पर भी दहशत और वहशत में है। अल्लाह जिस्मानी और रूहानी और फीलिंग और सोच और समझ, दिल और दिमाग के एतबार से तू ही एक ऐसी जात है जो हमारे अंदर सुकून को पैदा कर सकता है, अमन पैदा कर सकता है, शांति और सलामती ला सकता है। तो क्या अल्लाह ये चट्टान नहीं हटाएगा? मैं चट्टान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लिंक रहे साथ में। नहीं हटाएगा अल्लाह? कितनी तदबीरें कर रहे थे हम, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो बनी इसराइल की अल्लाह ने मदद की, चट्टान को हटाया, वही अल्लाह आज भी मौजूद है। दुआ करने की जरूरत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी खुशगी की वजह से, भाई अल्लाह ने एक शजरे ममनुआ का फल खाने से मना कर दिया था, आदम अलैहिस्सलाम खाए, हवा अलैहिस्सलाम के साथ दोनों जन्नत से निकाले गए, जमीन पर आए, पूरी दुनिया सुनसान है। तन्हाई भी एक वहशत और दहशत है, मालूम है क्या नहीं आपको? भाई बाद लोग तन्हाई पसंद अपने आप को बोलते मैं बहुत तन्हा पसंद हूँ, वही इंसान के अंदर वसवसे वो ये जरा 5 मिनट बैठ के देखिए उसकी हकीकत मालूम होती है कि वो तन्हा और अकेला रह कर कितना बीमार हो गया है ज़हनी तौर पर। यही वजह सऊदी में जो अकेले अकेले काम करते हैं ना, बहुत से पॉइंट निकलते जी, वो एक खुतबा काम नहीं आता है, जब वो आते हैं ना छुट्टियों में, वो इफरा तफरी के आलम का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह, आदम अलैहिस्सलाम इस तन्हाई के डर से और पूरे दुनिया के सुनसान से डर के और एक छोटी सी कोताही हो गई। नबी है, कोई मासूम अनिल खता नहीं है, मखलूक है, ये अल्लाह से बोलने में कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह से उन्होंने दुआ की, पहली गलती हुई जन्नत में, उसके बावजूद भी अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, माफ कर दिया। कौन सी दुआ की थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये मेरी भी आदत है, आपकी भी आदत होनी चाहिए कि जब हम दुआ को हाथ उठाएं, सूरह फातिहा और जब दरूद शरीफ पढ़े, सबसे पहले ये दुआ पढ़े आप, चाहे कुछ भी मांगे आप, पहले ये दुआ पढ़े, शुरुआत होनी चाहिए। सूरह फातिहा और दरूद के बाद सबसे पहले कौन सी दुआ पढ़े थे हम? रब्बना ज़लमना। उसके बाद जो मांगना है मांगिए आप अल्लाह तबारक व तआला से। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगा, अल्लाह ने दोनों को मिला, दुनिया भी दे दी, आखिरत के मामले में बख्शिश भी दे दी। ये है अल्लाह तबारक व तआला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, 950 साल तक एक कौम की खिदमत की, तौहीद के मामले में। कौम कैसी बदतर थी सब जानते हैं ना, सूरह नूह में है और सूरह हूद में भी है, 9वें-10वें पारे में है। सूरह हूद पढ़िए, 5 गालिबन 8 अंबिया का उसमें जिक्र किया गया है। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ी मिनल काफिरीन तय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। परवरदिगार तंग आ गया वो इनसे, 950 साल तक मैं इनके पीछे लगा रहा, सब्र करता रहा, इन्होंने मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं किया, रोज मेरे मुंह पर बदतमीजी करके जाते। दूसरे दिन फिर अल्लाह मैं तेरी मारिफत, तेरी तौहीद इनके सामने पेश करता, लेकिन अब तंग आ गया हूं परवरदिगार। ये बद्दुआ है, लेकिन दुआ के इसमें मैं क्यों लाया हूं, गौर करने के बाद ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, नूह तेरी बद्दुआ मेरे दरबार को दस्तक दे चुकी है, अब मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन तुझे भी तो बचाना है ना। जब तेरी कौम को बर्बाद करूंगा तेरी बद्दुआ से, तो तू भी वही होगा ना, तुझे बचाना होगा मुझे। लिहाजा कश्ती बना, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए। आप सूरह मोमिनून में उठाकर देखिए, कई जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हलाकत की तस्वीरें हैं। सूरह हूद में, मेरे इल्म के मुताबिक, मैं हाफिज नहीं हूं, सूरह हूद में, सूरह मोमिन में है, सूरह नूह में है, जो 29वें पारे में 5वां या 14वां सूरा है। हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बड़ा भी दास्तान लिखी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तब चंद मोमिन और जोड़ा जोड़ा जानवर चरिंद परिंद कश्ती में सवार हुए, उसके बाद जो बर्बादी की दास्तान शुरू हुई। क्या बद्दुआ की थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने? रब्बिना तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन तय्यारा। परवरदिगार तंग आ गया हो,
اس روئے زمین پر میرے علاقے کی دھرتی پر ایک بھی کافر گھر کو زندہ نہیں رکھنا اللہ. ایسی بددعا. اللہ دعا سنتا ہے تو بددعا بھی سنتا ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں، لیکن اڑنے کی طاقت ضرور رکھتی ہے، وہ طاقت پرواز ضرور رکھتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، آسمان سے پانی برسا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، پوری قوم نیز کو نابود ہو گئی. کنعان کہنے لگا ابو میں اتنا بہترین تیراک ہوں کہ مجھے کوئی نہیں ڈبا سکتا، میں تمہاری کشتی میں بھی نہیں آنے والا. یہ جو پہاڑ دیکھ رہے نا وہ پہاڑ پر جا کر میں پناہ لوں گا. باپ بیٹے کے درمیان بات ہی ہو رہی تھی کہ یہ بھی ظالم تھا، تو اللہ نے کہا تیرے بھی ظلم کی سزا تجھے ملنی چاہیے. چھوٹا سا طوفان آیا، ایک سیلاب لاٹ آئی اور وہ ڈوب کر برباد ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا پیاری دعا کہتے ہیں. کوئی جانور کے پیٹ میں کامن سینس دیکھیے، کوئی ایک درندے جانور جو بڑا ہے پانی کے پیٹ میں، وہ بھی خشکی میں نہیں ہے، چاقو لے کر گیا تھا پیٹ پھاڑا، آج کل بتاتے ہیں ایسا، پھر نکل کے باہر آ گیا. سمندر میں، انجان علاقے میں اور مچھلی کے پیٹ میں، لیکن آزمانا تھا نا ایمان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف داتی تکلیف کو دور کرتا ہے، یہ ثابت کرنا رہا نا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں نے ظلم کیا ہے، بستی چھوڑنے کا حکم نہیں تھا، میں چھوڑ چکا ہوں. پروردگار میرے ظلم کی سزا، میرے نادانی کی سزا اتنی بڑی نہ دے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. پروردگار نہ صرف تو مجھے معاف فرما بلکہ اس پریشانی سے نجات بھی عطا فرما. کامن سینس سے باہر بات تھی. مچھلی پانی کے باہر آئی، ان کو اگلی اور اندر چلی گئی، پھر یہ اپنی بستی میں آ گئے. اللہ نے دعا قبول کی اور ایسی نجات عطا فرمائی. ایوب علیہ السلام کا تو معلوم ہی ہے آپ کو، بعض روایتوں میں 18 سال تک ان کو ایسی بیماری لگی، لیکن امید تھی اللہ سے کہ بیماری دینے والا جب اللہ ہے تو شفا بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ موٹی موٹی دعائیں ہیں نا، کوئی ایسی دعا تو نہیں پیش کر رہا ہوں نا کہ آپ کے علم میں نہ ہو، بس ریمائنڈ کر رہا ہوں، میں ریویژن چل رہا ہے آج کی کلاس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبصورتی عطا کی، نہ صرف بیمار ہوئے تھے ایوب علیہ السلام، بلکہ بیماری کے بعد ایک کے بعد امتحان آتا گیا. کھیت کھلیان برباد ہو گئے، بیوی بچے چھوڑ کر چلے گئے. ایک زوجہ تھی جو آپ کی خدمت کرتی تھی، جو اللہ نے آزمائش کے طور پر ان سے دور کیا تھا، ان کی دعا کی قبولیت کے بعد شفا جب ملی اللہ نے وہ سب عطا کر دیا. بیوی بھی چند سیکنڈ کے لیے نہیں پہچان سکی کہ ابھی میرا بیمار شوہر بیٹھا تھا، اس کو کہاں بھیج کے تم بیٹھے ہو. کہنے لگے انا ایوب، اے میری زوجہ محترمہ میں ہی ہوں. جب گئی تھی تو بیمار تھا، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے مجھے شفا دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تو معلوم ہے آپ کو، اب چھیڑ دیتے ہیں وہ بھی ذکر، کیونکہ آئندہ جمعہ اسی جمعہ سے پھر ان کا ذکر ہونے ہی والا ہے. ایسی بستی جہاں پر انسان چھوڑیے جاندار بھی وہاں دور دور تک نظر نہیں آتا، جسے مکہ اور بکہ کہتے ہیں. دو نام ہیں اس کے قرآن میں، ایک مکہ نام ہے ایک بکہ نام ہے. ایسی بستی دور دور تک نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، اور نہ ہی زندگی کی کوئی رمق نظر آتی. رمق یعنی وہ بولتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی. دور دور تک حیات اور پرورش کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا. اچانک اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، چھوڑ دیے. یہ تو بھروسہ بھی ہو گیا، حکم کی فرما برداری بھی ہو گئی، لیکن محبت بھی تو ہے نا، ابھی آزمائش بھی تو ہے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا، کون ہے مصیبت زدہ کی مصیبت کو سننے والا، اس کی فریاد کو سننے والا اور اس کی فریاد سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا. کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق جانے لگے تو جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کیا دعا کی، اللہ اکبر. ذرا آپ بھی سوچ کر دیکھ، تھوڑا فیل کر کے دیکھیے کہ میں جنگل میں ہوں، ادھر 100-200 کلومیٹر تک کہیں کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ میں چھوٹا بچہ میری بیوی ہے. اچانک مجھے کسی پریشانی کی وجہ سے ان کو یہاں جنگل میں پٹک کر جانا پڑ رہا، پتہ نہیں واپس ہی 1 گھنٹے میں ہوگی، 2 گھنٹے میں ہوگی، کب ہوگی، کیا نہیں ہوگی، کیا دل کی کیفیت ہوگی. میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیے. خالی سننا نہیں، سوچنا ہے، کیونکہ دعا کا عنوان ہے نا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دل کی کیفیت تھی، وہ پریشانی، وہ فیلنگ، اللہ پر بھروسہ، پھر اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر جانا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار تیرے حکم پر تو جا رہا ہوں لیکن میرے بیوی بچے کو تیرے گھر کے پاس مکہ یا مکہ جو ہے اس گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے ارد گرد کی حالت ایسی ہے کہ دور دور تک نہ چارہ ہے نہ اناج ہے، غیر ذی زرع ہے، وہ جنگل بیابان ہے، بنجر زمین ہے، پروردگار تیرے محرم گھر کے پاس تجھ پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ دعا شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، آگے کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تجھ سے ایک امید یہ ہے کہ یہاں رہیں گے تو تیرے لیے نماز کو قائم کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اللہ میرے جانے کے بعد انہیں تنہا نہیں چھوڑنا، اللہ ایک ایک کر کے لوگوں کو یہاں جمع کرنا۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے دلوں میں تو ڈال دے کہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں آئے اور بستی قائم ہو جائے۔ چند دن کی بات کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو عربی نہیں آتی تو عبرانی والے تھے نا، کنعان کے تھے، وہ بستی ایسی جمی کہ حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں ماں بیٹے وہ جمنے والی بستی سے عربی سیکھے، پتا ہے آپ کو؟ الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ ان کو تنہا نہ چھوڑنا اللہ، ورنہ ان کی فکر مجھے ہمیشہ ستاتی رہے گی۔ تنہا بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے بھائی، کیا نہیں ہوتی ہے؟ جو نہیں کرتا نا وہ تو معاشرے کا، سوسائٹی کا سب سے بڑا ذلیل انسان ہے بھائی، بات جب نکلتی ہے تو پوری کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ اثر ہوا کہ نہ صرف بستی ہوئی بلکہ آج پوری دنیا میں امن والی بستی ہے جی، وہ پوری دنیا میں بد امنی پھیلتی ہے، دہشت پھیلتی ہے، وحشت پھیلتی ہے، لیکن وہاں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس علاقے کو بستی میں تبدیل کرنے کی دعا نہیں کی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیوی بچے رہیں گے، اللہ بستی بھی بنے اور ہمیشہ امن والی بھی رہے۔ کیا دعا تھی، کیا فکر تھی، کیا بھروسہ تھا، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، بستی بھی بنائی، امن والی بستی بھی بنائی۔ وہ بھی دعا پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ پروردگار، اے میرے پروردگار اس بستی کو تو امن والی بستی بنا، اس شہر کو تو امن والا شہر بنا۔ اس دعا میں اتنا اثر تھا، معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، یہ دعا ان تک پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تیرے بندے ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے بارے میں امن کی دعا کی تھی، تو نے وہاں امن و سلامتی نازل فرمائی۔ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بارے میں امن و سلامتی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ ہی ہے جو دعا قبول کرتا ہے۔ ہم دوسری تدبیریں کریں، بہت سی کوششیں کریں، کیونکہ دنیا میں جینے کے بہت سے رنگ اور ڈھنگ ہیں، اللہ نے سکھائے ہیں، کچھ جائز کچھ ناجائز ہیں۔ ہمارا بھروسہ ہے انشاءاللہ ہم ناجائز طریقے کو تو نہیں اپنائیں گے، غداری اور بے وفائی خیانت تو نہیں کریں گے، شرعی طریقے سے صحیح طریقے سے ہی کوشش کریں گے، لیکن اس کوشش میں دعا کو بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اصل مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو اصل بدامنی کو امن میں بدل سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو افراط تفریط کو سلامتی میں بدل سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا، اپنے لیے کریں، اپنوں کے لیے کریں، گھر کے لیے کریں، مسلمانوں کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، غیر ملک کے لیے کریں۔ کیوں؟ ہر جگہ اللہ کی قدرت پنہا ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت پھیلی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں میری اور آپ کے لیے کافی وافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب سے پہلے آج کا جو عنوان تھا، پروردگار ہر وقت ہر حال میں تیرا ذکر کرتے ہوئے تجھی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رفتہ رفتہ بد امنی، بے ایمانی اور دہشت اور وحشت پھیلتی جا رہی ہے، پروردگار ہر طرف بے چینی کا ماحول ہے۔ اللہ ہم تجھ سے چین مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، امن مانگتے ہیں، اصل امن کا مالک تو ہی ہے۔ اللہ ہمیں اصل امن و سلامتی
عطا فرما اور ہمارے اوپر نازل فرما اللہ. جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.